اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے پروردگار عالم کی ذات پاک سے کہ آپ لوگ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آج جس سلسلے کے ابتدا کر رہے ہیں وہ ہے آیت اللہ حسین مظاہری کی کتاب ہے، وہ جو ان کے حقیقت میں تقریروں کا مجموعہ ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ بہت یعنی کہ ایک سنجیدہ موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے، اور وہ ہے اخلاقیات، یعنی کہ گھریلو اخلاقیات۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس کا نام رکھا ہے اخلاق در خانہ۔ یہ کتاب فارسی میں ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ سید ذوالفقار علی زیدی نے کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے پیارا گھر۔ یعنی ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے، اپنے کلیگ سے، اپنے جو ہے نا آفس میں، ہر طرح سے ہم بہت اچھا اخلاق دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو ہمارا کردار، ہمارا عمل جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ بچے سہم کے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، بیوی بھی بیچاری پریشان ہوتی ہے، ماں بھی پریشان ہوتی ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ان تقریروں میں یہ بتایا ہے کہ گھریلو اخلاق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گفتگو کی انہوں نے ابتدا کیا اس کا موضوع ہے گھریلو اخلاق، اور جناب فاطمہ زہرا کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ بحث اور گفتگو ہم سب کے لیے مفید ہو اور یہ کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ جائے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ دین اور فطرت میں ہم آہنگی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام خلقت انسانی کے ساتھ 100% موافقت رکھتا ہے، اس کے ابتدا سے انتہا تک مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ روم آیت نمبر 30، اے رسول تم باطل سے منہ موڑ کر اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو، یہی خدا کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کی ہے۔ اللہ کی درست کی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی مضبوط دین ہے۔ اپنی تمام تر توجہ دین اسلام پر مرکوز رکھو، اس لیے کہ اسلام دین حنیف ہے، یعنی اسلام میں اعتدال ہے، اس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، یعنی نہ زیادہ اور کم کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک بیچ کا درمیانہ بالکل سیدھا سیدھا چلا جاتا ہے۔ یہ فطرت الہی کے مطابق ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام قیم ہے، یعنی کہ ابدی ہے۔ آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ اسلام چونکہ اعتدال پر ہے، فطرت کے مطابق ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اسی لیے اسلام کا پیغمبر خاتم الانبیاء ہے۔ فطرت کے معنی لغت کی روح سے اگر ہم ڈکشنری کی روح سے دیکھیں خلقت کے ہیں۔ آج اسی بارے میں گفتگو ہے کہ چونکہ بہت لوگ جو ہمارے سننے والے ہیں بہت ہی لرنڈ ہیں، اس لیے یہ بتاتے چلیں کہ ہماری معلومات کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک معلوم فکری ہے، جس کو انسان درس و تدریس کے ذریعے، یعنی کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے اور وہ درس دیتا ہے، وہ لیکچر کرتا ہے، اور شاگرد یعنی کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اس درس کو سنتے ہیں اور صبر و تحمل سے سنتے ہیں، اپنے ذہنوں میں بھی بٹھاتے ہیں، اپنے دماغوں میں بھی اس کو رکھتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ایسی معلومات ہیں جو انسانی عقل کے ساتھ مربوط ہیں اور آخرکار انسان کی معلومات کہلاتی ہیں۔ معلومات کی ایک دوسری قسم بھی ہے، یہ ایسی معلومات ہیں، یہ ایسی نالج ہے جو جانی اور سیکھی نہیں جاتی ہے، بلکہ یہ معلومات انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہیں۔ یہ عقل کے ساتھ مربوط نہیں ہیں، بلکہ طبیعت کے ساتھ یا دوسرے الفاظ میں انسانی جبلت اور رجحان کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگتی ہے،
جب وہ کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. بس بھوک کا پتہ چل جانا، پیاس کا احساس کرنا، یہ انسانی معلومات میں ہے. البتہ یہ ایسی معلومات ہیں جنہیں سیکھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ خود بخود انسان کو حاصل ہوتی ہیں. یعنی انسان اس طبیعت کے ذریعے جس کو خداوند عالم نے اس کے اندر قرار دیا ہے، بھوک، پیاس، گرمی، سردی اور اس قسم کی چیزوں کو درک کر لیتا ہے. یعنی پانی پینے کے لیے اسے کوئی اور نہیں بتاتا کہ تمہیں پیاس لگی ہے تم پانی پی لو، لیکن پانی پی لینے اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے. پانی پی لینے کے بعد سیراب ہونے کا احساس کرتا ہے. اب یہ جبلت بھی دو قسم کی ہیں. ان میں سے ایک جبلت وہ ہے جو تمام حیوانات رکھتے ہیں. ممکن ہے کہ بعض حیوانوں میں انسانوں سے زیادہ قوی تر ہو. جو مثالیں ہم نے پیش کی ہیں وہ جبلتیں ہیں، لیکن جہاں انسان کی توجہ اور ارادہ کام کرتا ہے اس کو فطرت کہتے ہیں. فطرت اور جبلت میں فرق صرف اتنا ہے کہ جبلت بغیر توجہ اور بغیر ارادے کے کام کرتی ہے اور معلومات رکھتی ہے. اس کے برعکس فطرت علم کے ساتھ یا توجہ اور ارادے کے ساتھ جو ہے وہ معلومات حاصل کر لیتی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ معلوم کریں گے کہ یہ فطرت کے ابتدائی کیا ہے چیز ہے. یہ انسان جو فطرتیں رکھتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان میں سے ایک سب سے بڑی فطرت یہ ہے کہ وہ خدا کو پالنے کی جستجو کرتا ہے. یہ اس کی فطرت میں، چاہے کوئی جنگل میں ہو، اکیلا ہو، جانوروں کے درمیان پل رہا ہو، یا کوئی صحراؤں میں ہو، لیکن ہر شخص جو ہے یہ اس کی ایک تلاش ہوتی ہے اور وہ اپنے پیدا کرنے والے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. اللہ کی تلاش، فطرت کی تلاش اس کی اپنی فطرت میں ہے. فطری طور پر یعنی وہ جستجو بھی کرتا ہے اور پالینے کی جستجو کرتا ہے. فطری طور پر انسان اللہ کو جان لیتا ہے. اگر پردے ہٹ جائیں اور انسان بری صفات سے پاک ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو خود بھی پاک کرنے کی کوشش کرے تو ایسے پیاسے کی مانند ہے جو اپنی تشنگی کو درک کر لیتا ہے. یعنی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اب پیاس لگے، مجھے جا کے پانی پینا چاہیے. اسی طرح وہ اللہ کو بھی پا سکتا ہے. یہ معاملہ تعلیم اور تربیت کا نہیں بلکہ وجدان اور فطرت کا ہے. یعنی لا آف نیچر ہے. یہ آپ سب کو بند راستے کبھی کبھی درپیش ہوتے ہیں، گاڑیاں روڈ پہ اسٹک ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح سے آپ سوچیں کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا. لیکن انسان جو ہے اسی طرح ہے کہ جیسے وہ بالکل گم ہے اور وہ ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے کوئی سبیل نظر نہیں آتی اپنے بچنے کی. ظاہر ہے اس وقت کسی قسم کی پناہ کی گنجائش نہیں نظر آتی. بس اس وقت پیاسے انسان کی طرح وہ اللہ کو پا لیتا ہے. قرآن مجید میں تقریباً 20 سے زیادہ آیتوں میں اس بارے میں وضاحت کی گئی ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو بہت خلوص سے اس کی عبادت کرنے والے بن کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. پھر جب وہ انہیں خشکی میں نجات دیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں. انسان جس وقت دریا میں ہو اور دریا کی موجیں طوفانی ہوں، کشتی ٹوٹ چکی ہو، اس کے ہاتھ ہر طرف سے کٹ چکے ہوں، یعنی کوئی سہارا نہیں مل رہا کہ جس کو پکڑ کے اپنے آپ کو بچائے، اس وقت انسان اللہ کو پکارتا ہے. اور کمال کی بات تو یہ کہ اس وقت جب وہ پکارا ہوتا ہے تو معاہدانہ ہوتا ہے. یعنی ایک وہ خالصتاً اللہ کو پکارا ہوتا ہے. اسی طرح جیسے کہ کبھی ہم جہاز میں جاتے ہیں، جہاز ڈول رہا ہوتا ہے، ہوا کے تھپیڑوں سے ادھر سے ادھر کوئی چیزیں گر رہی ہوتی ہیں یا اور زیادہ کبھی نیچے جا رہا ہے کبھی، تو انسان اس وقت کبھی پائلٹ سے فریاد نہیں کرتا، کبھی اور جو حملہ ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ خالصتاً اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان خالصتاً معاہدانہ طور پہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. اور وہی وقت ہوتا ہے کہ انسان اس وقت نہ صرف اللہ کو پا لیتا ہے بلکہ توحید کو بھی پا لیتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کی طرف دھیان نہیں ہوتا اس کا. اس لیے کہ اس وقت جس قوت کو انسان اللہ کہہ کر یا خدا کہہ کر یا جو بھی وہ اپنے زبان میں کہے
پکارتا ہے تو اس کی پوری توجہ صرف اور صرف ایک رب کی طرف مرکوز ہوتی ہے، نہ کہ دو خداؤں کی طرف۔ یعنی انسان کے لیے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس پر اللہ ثابت ہو جاتا ہے، توحید اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان اس اللہ پر ایمان لے آتا ہے جو سمیع بھی ہے، وہ بصیر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو میں پکار رہا ہوں تو وہ سننے والا ہے، وہ سنے گا، وہ دیکھنے والا ہے، وہ مجھے دیکھے گا، میری حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ پر ایمان لاتا ہے جو رؤوف ہے، اس پر جو کریم ہے اور قدیر ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مجھے بچا لے گا، وہ اس جہاز کو یا اس کشتی کو بچا لے گا۔ یعنی انسان قدرت مطلقہ کو پا لیتا ہے اور مطلق رحمت اور لطف کو پا لیتا ہے۔ اس بنا پر وہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ جب انسان ہر طرف سے اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا ہوا پاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو قادر ہے، مجھے نجات دے دے، اے اللہ تو میری حالت کو جانتا ہے، اے اللہ تو مجھ پر مہربان ہے، اے اللہ تو رؤوف ہے، رحیم ہے، جواد ہے، بس گویا انسان اس مشکل ترین وقت میں ایک ایسی ذات کو پا لیتا ہے جو تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ ایسے موقع پر جب اللہ کو پا لیتا ہے تو توحید کی روح سے پاتا ہے، جب وحدانیت اس کے سامنے آ جاتی کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، بس اور بس وہی ہے۔ اور بقول قرآن اللہ کو خالصتاً پکارتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء اپنی کتابوں اور صحیفوں کے ساتھ اسی لیے آئے کہ ان اندرونی فطرتوں کو، یعنی انسان کا جو نیچر ہے، اس کو زندہ کریں، یعنی وہ فطرت جو مشکل وقت میں انسان کے اندر زندہ ہو جاتی ہے۔ تمام پیغامبر اسی لیے آئے کہ اسی فطرت کو زندہ رکھیں، یعنی انسان کو ایک ایسے مقام تک پہنچا دیں جہاں پر انسان ہمیشہ اللہ کو پا لینے کی جستجو میں رہے۔ بالفاظ دیگر تمام انبیاء، تمام محراب و منبر اور یہ ساری عبادتیں محض اور محض اسی لیے ہیں کہ انسان ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے۔ سورہ طٰہٰ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے آیت نمبر 14 میں بتایا، اس میں شک نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں میں نماز کس لیے پڑھیں؟ اللہ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو فرشتے بتیرے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نماز کا فلسفہ بتا رہے ہیں کہ دن میں 5 وقت ہمارے پر نماز واجب ہے، 5 مرتبہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، جو ہماری عرض گزاشت ہوتی ہے، جو مشکلات ہوتی ہیں، جو پریشانیاں، تو ہم اس سے کہتے ہیں، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ ہماری سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتے ہیں، کیسی پریشانی، کیسی مشکل ہو۔ اور اگر انسان کے پاس بہت کچھ ہے، اسے اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس تک پہنچنا ہے، اس کے لیے نماز کیوں؟ اس نے کہا میرے ذکر کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے تمہیں نماز پڑھنی۔ اس سے کہ بہت کچھ ہوتا ہے انسان کے پاس، پھر بھی کیا ہوتا ہے، بہت ہو تو آزمائش ہوتی ہے، نہ ہو تو بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو آزمائشیں جو ہیں نا وہ اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور انسان اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور جب وہ اس سے کنیکٹ ہوتا ہے تو گویا کہ اس کو وہ یاد کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ میرا بندہ جسے میں اتنی نعمتیں اندرونی اور بیرونی اور اس کے نفس میں نعمتیں ہی نعمتیں، اس کے اطراف میں نعمتیں ہی نعمتیں، ہر طرف سے نعمتیں اس کے اوپر، تو وہ مجھے کم از کم یاد رکھے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو تو فوراً وہ میرے پاس آئے گا کہ یہی ہے جو مجھے ہر طرح سے بچانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔